بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوتا، پہلے راہب سے ملاقات کرتا اور اس کے بعد پھر بادشاہ کے دربار میں حاضری دیتا۔ آخرکار ایک دن راستے میں کیا منظر دیکھتا ہے کہ ایک مہیب اور ڈراؤنا جانور، بڑا عظیم الجثہ، بہت بڑا، بیچ راستے پر کھڑا ہے اور لوگوں کے آنے جانے کے راستے کو روک دیا ہے۔ اب یہ منظر کو دیکھنے کے بعد وہ لڑکا بھی وہاں پر ٹھہر جاتا ہے اور اس کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ آج یہ آزمانے کا، مذہب کے آزمانے کا ایک وقت آ گیا ہے کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے، کون صحیح ہے اور کون غلط ہے۔ اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ آج دیکھتے ہیں جادوگر کا مذہب افضل ہے یا اس راہب کا مذہب افضل ہے۔ اس نے دل میں یہ خیال کیا اور اللہ کی بارگاہ میں فریاد کیا اور ایک پتھر اٹھایا اور کہا، اے پروردگار، اے اللہ، اگر واقعی راہب کا مذہب افضل ہے تو اس چھوٹے سے پتھر سے اس جانور کو قتل فرما دے۔ اس نے پتھر اٹھایا اور اس جانور کے اوپر چلا دیا۔ اللہ کے حکم سے وہ جانور فوراً تڑپ کر کے موت کے گھاٹ اتر جاتا ہے۔ اب وہاں سے جب چلتا ہے تو راہب کی محبت و عقیدت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ راہب کے پاس پہنچتا ہے، پورا واقعہ بیان کرتا ہے۔ راہب نے کہا، اے شہزادے، اللہ کے دربار میں تیرا مرتبہ بلند ہو گیا ہے، سبحان اللہ۔ اللہ کے دربار میں تیرا مرتبہ بلند ہو گیا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، مسلمانوں میں آپ سے بھی توجہ چاہوں گا۔ کیا کہا راہب نے؟ ایک بات کا خیال رکھنا کہ اب تمہارا اللہ کی بارگاہ میں مرتبہ بلند ہو گیا ہے، ان قریب تمہارا امتحان لیا جائے گا، امتحان میں تم ڈالے جاؤ گے، لیکن ایک بات کا یاد رکھنا کہ جب اللہ تمہارا امتحان لے تو اس وقت صبر و استقامت کا جبل مستحکم بن کر کے اللہ کی بارگاہ میں امتحان دے کر کے کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کرنا۔ اس کے بعد لڑکا اس قدر صاحب کرامت ہو گیا، اس قدر صاحب کرامت ہو گیا کہ اب مادرزاد اندھوں کو اللہ اس بندے، اس لڑکے کی دعا کی برکت سے بینائی عطا کر دے رہا ہے۔ جس کے لیے دعا کر دے رہا ہے، بیمار ہے تو شفا یابی حاصل کر کے جا رہا ہے، صحت و تندرستی حاصل کر کے جا رہا ہے۔ آخرکار ان کی ان دعاؤں کی مقبولیت کا چرچا بادشاہ کے دربار میں ہونے لگا۔ بادشاہ کے دربار کا ایک مقرب ہم نشین تھا جو اپنی آنکھوں کی بینائیوں سے محروم ہو چکا تھا۔ فوراً اس کے دل میں خیال آیا کہ دنیا کے نشیب و فراز اور اس کی رنگینیوں کو بہت دن ہو گئے ہیں کہ ہم نہیں دیکھ پائے ہیں۔ بہت سارے تحفے تحائف لیا اور اس بادشاہ، اس لڑکے کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ میرے لیے دعا کر دو تاکہ میری جو بینائی کھو چکی ہے وہ دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری دعاؤں کی برکت سے واپس کر دے۔ اس لڑکے نے موقع کو غنیمت سمجھا، کہا میں دعا کر دوں گا لیکن اس سے پہلے یہ شرط ہے کہ تمہیں ایمان لانا پڑے گا میرے رب کے اوپر۔ کہا کہ میں نے ایمان لے آیا۔ ایمان لانا تھا کہ اس لڑکے نے دعا کی، اللہ نے اپنے اس محبوب اور مقبول بندوں کی دعا کی برکت سے اللہ نے اس مقرب ہم نشین درباری بندے کے آنکھوں کی دوبارہ بینائی واپس عطا فرما دی۔ اب کیا تھا، اس کی زندگی میں انقلاب آ گیا، برسوں کا لوٹا ہوا ارمان واپس ہو گیا۔ لوٹا ہوا گلستان کے اوپر، خزاں زدہ گلستان کے اوپر آج بہار کی صورت نظر آنے لگی، مارے فرحت و انبساط کے جھومنے لگا۔ فوراً اپنے بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوا۔ جب بادشاہ نے بھی دیکھا کہ آج میرا وہی مقرب ہم نشین ساتھی آج آنکھوں کی روشنی کے ساتھ میرے دربار میں حاضر ہو رہا ہے، مارے خوشی کے وہ بھی پھولے نہیں سمانے لگا
اور اپنے دوست کو اس طرح سے اکھیارا دیکھ کر کے اس کا استقبال کرتا ہے اور حیرت و استعجاب میں پوچھ بیٹھتا ہے، اے میرے دوست یہ بتا کہ یہ تمہاری کھوئی ہوئی بینائی واپس کیسے آئی؟ آج لوگ بڑی آسانی سے کہتے ہیں کہ اللہ والوں کو کوئی پاور نہیں ہوا کرتا ہے۔ میں کہتا ہوں وہ تو اگلے پیغمبروں کی امت تھی جو دعا کر دیا کرتے تھے، ارے ہم تو نبیوں کے نبی کے امت ہیں۔ قسم خدا کی آج بھی اللہ کے ولی اور اللہ کے دوست یہ اولیاء کرام جو ہیں آج بھی الحمدللہ لوگوں کو زندگی کی بھیک عطا کر رہے ہیں۔ جب اس نے پوچھا، بادشاہ نے، بڑی تیزی کے ساتھ میں چل رہا ہوں چونکہ وقت ہوا جاتا ہے عصر کا، میں چاہتا ہوں کہ اذان سے قبل میں اپنی گفتگو کو سمیٹ کر کے آپ کی دعائیں لے کر کے رخصت ہو جاؤں۔ جب بادشاہ نے پوچھا کہ تمہاری آنکھ کی بینائی واپس کیسے ہوئی، پورا ماجرا سنایا۔ جب اس لڑکے کی دعا کا چرچا ہوا تو بادشاہ بھی کیسے بغیر اس لڑکے سے ملاقات کیے اپنے آپ کو روک سکتا تھا؟ اس نے فوراً بادشاہ کو بلایا گیا۔ اس نے بتایا کہ تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام کیسے عطا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح سے تمہارے مقام کو کیسے بلند کیا؟ نہیں، پہلے بادشاہ نے اس اپنے مقرب ہم نشین سے پوچھا کہ یہ آنکھ کہاں سے آئی، یہ آنکھ میں بینائی کہاں سے آئی؟ تو اس بادشاہ کے مقرب ہم نشین نے جواب دیا کہ اس شہزادے کی دعا کی برکت سے اللہ نے میری بینائی واپس عطا کر دی۔ کہا کہ یہ اللہ؟ کہا ہاں، یہ پوری کائنات کا خدا ہے، تمہارا بھی خدا ہے، میرا بھی خدا ہے۔ کہا میرے سوا بھی تم کسی خدا کو مانتے ہو؟ کہا ہاں، میں اسی خدا پر ایمان لا چکا ہوں جس نے میری کھوئی ہوئی بینائی کو دوبارہ عطا کیا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ آگ بگولا ہو گیا، آگ بگولا ہو گیا، مارنا پیٹنا شروع کیا اور اس لڑکے کو بھی بلوایا کہ تم نے یہ مقام کیسے حاصل کیا؟ جب بہت زیادہ زد و کوب کیا گیا، برداشت سے باہر ہوا تو اس نے راہب کا نام لے لیا۔ اب راہب کا نام لینا تھا اور بھی لال پیلا ہونے لگا بادشاہ۔ اس نے راہب کو بلوا بیٹھا۔ جب راہب آیا کہا کہ تم کون سے دین اور کس مذہب کا پرچار کر رہے ہو، کس رب کی تعلیم کو عام کر رہے ہو؟ تم اس دین کو، تم اس مذہب کو، اس دھرم کو چھوڑ دو، ورنہ تمہارے ساتھ وہ سلوک ہوگا کہ زمانے کے لوگ دیکھ کر کے اس سے عبرت حاصل کریں گے۔ راہب کا بڑا دو ٹوک جواب تھا۔ جو اہل حق ہوا کرتے ہیں، جو حق پرست ہوا کرتے ہیں، وہ بادشاہوں کے دھمکیوں کو خاطر میں نہیں لاتے۔ اس نے کہا کہ میں جس مذہب حق کا ماننے والا ہوں اس سے میں 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ ہماری زندگی کی آخری سانس اسی پر ختم ہوگی۔ معلوم ہے آپ کو؟ آئے ہائے ہائے ہائے، آج ہمارے ساتھ تھوڑی سی پریشانی ہو رہی ہے تو ہم کس طرح سے خوف اور گھبراہٹ کے سمندر میں غوطہ زن ہو رہے ہیں۔ معلوم ہے اس راہب نے جب یہ جواب دیا، بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کے اوپر آرا چلوا دو۔ آرا چلا دیا گیا، 2 ٹکڑے جسم کے ہو گئے۔ وہ راہب اللہ کی بارگاہ میں شہادت کا جام نوش کر کے حاضری کی سعادتیں حاصل کر لیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب اس لڑکے کو قید بامشقت دیا گیا ہے۔ پھر اس اپنے دوست جس کے لیے جان چھڑکا کرتا تھا بادشاہ، اس سے پوچھتا ہے کہ تم کیا کہہ رہے ہو، تمہارا خیال ہے؟ جواب دیتا ہے کہ میں بھی اسی مذہب، اسی دھرم، اسی عقیدے پر قائم ہوں جس پر راہب نے اپنی جان خدا کی بارگاہ میں سپرد کر دیا ہے۔ اتنا سنا
حکم ہوتا ہے کہ اسے بھی اس کے اوپر بھی آرا چلاؤ. آخرکار اس کے اوپر بھی آرا چلایا جاتا ہے اور دو ٹکڑے ہو جاتا ہے. جام شہادت نوش کر کے اللہ کی بارگاہ میں سرخروئی اور امتحان میں کامیابی کا صحرا اپنے سر پر سجا لیتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. میرے پیارے، اب اس شہزادے کی جوانی ہے. بادشاہ نے کہا، سپاہیوں کو حکم دیا کہ اسے پہاڑ کی بلند چوٹی پر لے کر کے جاؤ، چوٹی پر لے کر کے جاؤ اور وہاں سے اسے ڈھکیل دو، لڑکا دو، تاکہ زمانہ اس سے عبرت حاصل کرے کہ جو ہماری مخالفت کرتا ہے اس کا انجام کیا ہوتا ہے. سپاہی اپنے حصار میں، اپنے انڈر میں، اپنی کسٹڈی میں لے کر کے پہاڑ کی بلند چوٹی پر چڑھتا ہے اور جب ڈھکیلنے کی تیاری کرتا ہے، اللہ کا وہ مقرب بندہ، وہ شہزادہ عاشقانے پیغمبر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، مولا اس سپاہی کو ہلاک فرما دے، حق کو بلندی عطا فرما. اتنا کہنا تھا کہ ایک زلزلہ کا جھٹکا آتا ہے جس سے سارے سپاہی بادشاہ کے ہلاک ہو جاتے ہیں. اور وہ شہزادہ پھر صحیح و سلامتی کے ساتھ بادشاہ کے دربار میں آ کر کے حاضر ہے، کھڑا ہے. بادشاہ نے جب دیکھا تو اور بھی غصہ بڑھا کہ یہ اس آدمی کو اتنے چند سپاہیوں کے ساتھ بھیجا تھا اور پھر وہ میرے دربار میں حاضر ہے. آخرکار سپاہیوں کو پھر حکم ہوتا ہے کہ اسے کشتی میں لے کر کے جاؤ، جب سمندر کی گہرائیوں میں پہنچ جاؤ تو اسے سمندر میں ڈال دو تاکہ دنیا اس سے عبرت حاصل کرے. جب بیچ سمندر میں کشتی پہنچتی ہے، سپاہی تیاری کرتے ہیں کہ اسے سمندر میں ڈال دیا جائے. اللہ کو پکارتا ہے، قہر الہی نازل ہوتا ہے اور کشتیاں سمندر میں غرق ہو جاتی ہے. سارے سپاہی نیست و نابود ہو جاتے ہیں اور اس بادشاہ کو اللہ سلامتی عطا فرماتا ہے. اسی لیے تو شاعر نے کہا ہے کہ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، ارے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. جسے بچانے والا اللہ ہوتا ہے تو حکومت کی بڑی سے بڑی طاقتیں اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی ہے. میرے پیارے، جب بادشاہ کے دربار میں پھر حاضر ہوا تو اب ایک طرف غصے سے لال پیلا بھی ہے اور حیرت زدہ بھی ہے. تک رہا ہے کہ اب اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، کیسے اس سے مقابلہ کیا جائے. مسکراتا ہے لڑکا، کہتا ہے بادشاہ تم چاہتے ہو مجھ کو شہید کرنا؟ سنو میں ترکیب بتاتا ہوں. تمہاری ساری طاقتیں میرے رب کی قدرت کے سامنے سرنڈر ہے. میں جو طریقہ